بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، خواتین حضرات، اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ میڈیکل رپورٹ کلیئر ہوتی ہے لیکن آدمی بیمار ہوتا ہے، یا یہ کہ طبی علاج معالجہ سے افاقہ نہیں ہوتا اور ڈاکٹر حضرات اپنی بے بسی کا اظہار کر دیتے ہیں، یا یہ کہ دوائیوں کا اثر ہی نہیں ہوتا اور اکثر اوقات دوائی کھانے سے مزید طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ اندرین حالات آج میں نے بیماری کی تشخیص اور اس کے علاج کے لیے آسان ترین عمل کا ترجمہ کیا ہے۔ یہ عمل 54 سال پہلے کراچی پاکستان سے شائع شدہ فارسی کتاب میں درج ہے، جس کو میں سند اور ثبوت کے ساتھ پیش کرتا ہوں۔ بعض ناظرین کی تجویز پر ٹیکسٹ ویڈیو کو خود سنانے کا بھی فیصلہ کیا ہے۔ اب ٹیکسٹ ویڈیوز کو وہ ناظرین بھی دیکھ کر سمجھ سکتے ہیں جو اردو نہیں پڑھ سکتے۔ مزید جاننے اور آگے بڑھنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں، اسکالر ٹی وی کو سبسکرائب اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کیجیے گا۔ شکریہ ناظرین گرامی، اسی تشخیص سے امراض کے ٹاپک پر مزید آسان اور آزمودہ وظائف و اعمال کی ویڈیوز تیار ہو رہی ہے۔ اسکالر ٹی وی حق اور حقیقت، سچ اور سچائی کی تلاش میں سرگرم عمل ہے۔ ناظرین، میں جو بھی بات کرتا ہوں اس کا ثبوت آپ کو دکھانا میرا فرض اولین ہے۔ میں بغیر ثبوت کے اپنی طرف سے ہوائی بات ہرگز نہیں کرتا۔ ناظرین گرامی، ٹیکسٹ ویڈیو میں تھوڑی سی مشکل آپ کو پیش آئے گی، اس مشکل کو حل کرنے کے لیے اب آپ آئیے اسکرین پر دیکھیں کہ آپ کی سہولت کے لیے میں متعلقہ آیات پیش کر رہا ہوں۔ آپ اپنے موبائل سے امیج لے کر آسانی سے ان کو پھر پڑھ سکتے ہیں۔ یہ ہے سورہ صافات کی آیات لازبن تک، یعنی سورہ صافات آیت نمبر 1 سے 11 تک۔ آپ آگے دیکھیں، یہ دیکھیں ناظرین، یہ ہے سورہ جن کی آیات شتتا تک، یعنی سورہ جن آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 4 تک۔ اب آئیے ناظرین ٹیکسٹ ویڈیو کی طرف جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ تشخیص امراض کا عمل اور طریقہ عمل کیا ہے۔ آئیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تشخیص امراض یا بیماریوں کی تشخیص کہ بیماری سحری ہے یا عصبی ہے یا جسمانی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، 54 سال پہلے کراچی پاکستان سے فارسی زبان میں شائع ہونے والی کتاب میں تشخیص امراض کا آسان ترین عمل درج ہے، جس کا ہو بہو ترجمہ یہ ہے: تشخیص امراض یا بیماری کے اسباب و وجوہات۔ بیمار کا پہنا ہوا کپڑا یا وہ کپڑا لے جس میں بیمار نے رات گزاری ہو، اس کو اسکیل یا گز یا فیتہ سے ناپ لے اور پیمائش لکھ کر نوٹ کرے۔ پھر 3 بار سورہ فاتحہ، 3 بار آیت الکرسی اور سورہ صافات شروع سے لازبن تک اور سورہ جن شروع سے شتتا تک اور معوذتین ایک بار پڑھ کر اس کپڑے پر دم کرے۔ پھر اس کو دوبارہ ناپ لے۔ اگر پیمائش بڑھ جائے مرض یا بیماری مس شیاطین سے ہے، اگر پیمائش کم ہو جائے تو بیماری یا مرض جن نواسب یا سحر و جادو سے ہے، اور اگر پیمائش برابر یا ایک جیسا رہے تو مرض بدنی یا جسمانی ہے۔ 477 الف جیم خا کاف شین میم غین گاف، کراچی سن 1967 عیسوی۔ طریقہ وظیفہ و عمل۔ نمبر 1، کسی اچھے اور مناسب وقت میں وضو کر کے اپنے آپ کو صافی عطر یا خوشبو لگائیں، یا اس کمرے میں 1 منٹ رملن اگربتی جلائیں جہاں آپ نے پڑھنا اور عمل کرنا ہے۔ نمبر 2، سب سے پہلے 7 یا 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ درود شریف کوئی بھی ہو یا درج ذیل درود میں سے کوئی ایک پڑھ سکتے ہیں۔ الف، درود جامع و مختصر، اللہم صلی علی محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ ب، درود مختصر و بے شمار، اللہم صلی علی محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم بعدد کل معلوم لک۔ جیم، درود مختصر ابراہیمی،
اللہم صلی و بارک علی محمد و آلہ کما صلیت و بارکت علی ابراہیم و آلہ انک حمید مجید۔ نمبر 3، بیمار کے پہنے ہوئے کپڑے کو ناپ لیں اور پیمائش کاغذ پر لکھ کر نوٹ کریں۔ نمبر 4، اب صرف ایک مرتبہ پوری بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر 3 مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں اور اس کے بعد یہ آیات کریمہ پڑھیں۔ سورہ صافات شروع سے لے کر آیت نمبر 1 سے 11 تک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتالیات ذکرا ان الہکم لواحد رب السماوات والارض ما بینہما ورب المشارق انا زینا السماء الدنیا بزینۃ الکواکب وحفظا من کل شیطان مارد لا یسمعون الی الملأ الاعلی ویقذفون من کل جانب دحورا ولهم عذاب واصب الا من خطف القطفة فاتبعه شهاب ثاقب فاستفتهم أهم أشد خلقا ممن خلقنا انا خلقناهم من طین لازب۔ نمبر 5، اس کے بعد یہ آیات کریمہ پڑھیں سورہ جن شروع سے آیت نمبر 1 سے 4 تک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا بہ ولن نشرک بربنا احدا وانہ تعالی جد ربنا ما اتخذ صاحبۃ ولا ولدا وانہ کان یقول سفیہنا علی اللہ شططا۔ نمبر 6، اب ایک مرتبہ سورہ فلق اور ایک مرتبہ سورہ ناس پڑھیں۔ نمبر 7، یہ سب کچھ پڑھنے کے بعد ایصال ثواب کریں اور ان آیات اور صورتوں اور اس ذکر الہی اور کلام ربانی کا ثواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم، پیران پیر حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ و تمام آل و اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ارواح پاک کو پہنچائیں، اور ان ارواح پاک اور اس کلام الہی کی عزت و حرمت اور طاقت و قوت کا واسطہ دے کر کامیابی تشخیص مرض و بیماری کی دعا کریں۔ نمبر 8، آخر میں بھی وہی 7 یا 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں جو شروع میں پڑھ چکے ہیں اور پہنے ہوئے کپڑے پر دم کریں۔ نمبر 9، دم کرنے کے بعد دوبارہ کپڑے کو ناپ لیں یا پیمائش کریں۔ اگر کپڑا نوٹ کردہ پیمائش سے زیادہ نکلے تو بیماری مس شیاطین سے ہے۔ اس کا علاج آیات اور سور دافع شیاطین و جن، آیت الکرسی اور معوذتین سے ہوگا۔ اگر کپڑا نوٹ کردہ پیمائش سے کم نکلے تو بیماری جن و جادو کے اثرات سے ہے۔ اس کا علاج آیات و سور دافع سحر و جادو اور آیات و سور دافع جن شیاطین، آیت الکرسی اور معوذتین سے ہوگا۔ اگر کپڑے کی پیمائش نوٹ کردہ پیمائش کے برابر نکلے تو یہ جسمانی یا بدنی بیماری ہے۔ اس کا علاج طبی علاج، معالجہ اور میڈیسن سے ہوگا۔ روحانی علاج میں سورہ فاتحہ، آیات شفا اور آیات سلام، آیات حدید و حشر اور باقی آیات و سور دافع امراض سے علاج ہوگا۔ خواتین و حضرات، عالم اسلام اور دنیا روحانیات و عملیات کے عظیم ہستی اور شخصیات جیسے آصف بن برخیار رحمۃ اللہ علیہ، ابن سینا، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، امام بونی رحمۃ اللہ علیہ اور عبدالفتاح توخی مصری رحمۃ اللہ علیہ کے مزید مجرب ترین اور آسان ترین نوری قرآنی وظائف و اعمال سے باخبر رہنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک اور شیئر اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کیجیے تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بروقت مل سکے۔ اگلی ویڈیو تک خدا حافظ۔ سبسکرائب کرنے کا شکریہ۔ واللہ علی ما نقول وکیل، والسلام علی من اتبع الہدی۔ یوٹیوب ویڈیو تھمبنیل اور چینل آرٹ یا بینر بنوانے کے لیے اس لنک میں رابطہ کر سکتے ہیں۔ دیکھنے سننے کا شکریہ۔ مزید ویڈیوز کے لیے سبسکرائب کیجیے۔